السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ لوگوں کا MM اسلامک چینل پر۔ میں ہوں آپ کا بھائی شیخ منیب احمد۔ ہمارے پاس ایک آڈیو بیان ہے۔ ہمارے آندھرا پردیش شہر نیلور کے رہنے والے حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا بیان ہے۔ آپ حضرات سنیے، ہمارا دین اور دنیا کا فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ احسان کا بدلہ تو احسان ہی سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان فرمایا، بہت کرم فرمایا کہ رمضان کا مہینہ دیا اور بہت سارے خیر، بہت سارے اس میں بھلائیوں کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ دیا، اگرچہ کہ ہم بڑے سرسری انداز سے رمضان گزار دیتے ہیں، جیسے اور دنوں میں صبح ہوئی، شام ہوئی، سورج نکلا، زوال پر آیا، پھر ڈوب گیا، تو ہم نے سمجھا کہ رمضان بھی اسی طرح کا ہے۔ اللہ والوں نے، بلکہ صحابہ کرام نے، اور آگے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبیوں کے امام نے اس رمضان کا جو استقبال کیا ہے، خدا کی قسم کوئی اس طرح نہیں کر سکتا، آج تک نہیں کیا اور قیامت تک نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب ہی سے اللہ سے دعا کرتے تھے، جو دعا کریں تو بتاؤ عمل، اپنے عمل کے اعتبار سے کس قدر آگے بڑے ہوں گے۔ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب میں برکت دے تاکہ ہم رمضان کے ساری برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ رجب میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور شعبان میں بھی رکھتے تھے، تاکہ رمضان بہت توجہ کے ساتھ اور اللہ کے سامنے آہوازاری کے ساتھ
اور اللہ نے جو خیر رمضان میں رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کے ساتھ رمضان گزرے، اس کے لیے رجب اور شعبان اللہ سے مانگا کہ اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے۔ گھر کا حال اردو میں کہتے ہیں آنگن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی آنگن دیکھیں تو گھر کا حال کا پتہ چلے۔ آنگن پہلے آتا ہے، بعد میں گھر آتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے نہیں بلکہ رجب سے اللہ سے برکتیں مانگی ہیں کہ اللہ تیرے برکتوں کی قدر کریں گے، ہم تیرے فضل کی قدر کریں گے، تو رجب میں بھی اپنی برکتیں نازل فرما، شعبان میں بھی فرما۔ تاکہ رمضان کی جو برکتیں حقیقی ہیں وہ برکتیں ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان کتنا قیمتی مہینہ ہے، کس قدر برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان آتا قریب ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے شد میزرہ، آپ اپنا کمر بند باندھ لیتے تھے، یعنی آپ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے تھے، گھر چھوڑ دیتے تھے، اللہ کے گھر آ جاتے تھے، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں اپنا وقت لگاتے تھے۔ رمضان وہ مہینہ ہے، آج دیکھتے دیکھتے رمضان کا ایک عشرہ گزر گیا، ہم دوسرے عشرے پر آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے رمضان کی جہاں بہت ساری خصوصیات بیان کی، وہاں یہ خصوصیت یہ بیان کی اولها رحمت، اوسطها مغفرت، وآخرها عتق من النار۔ پہلا عشرہ رمضان کا یہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمیشہ اللہ اپنی رحمتوں کو متوجہ کرتے ہیں اپنے بندوں کی طرف، مگر رمضان میں اور اس عشرے میں خصوصیت کے ساتھ، اس لیے کہ بندہ کسی خیر میں آگے بڑھے، کسی خیر کی طرف متوجہ ہو، اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ رحم کریں تو پھر بندہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے رمضان آیا تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی رحمت متوجہ کی۔ جو اللہ کی رحمت کو لیتا ہے اور اس کے لیے خدا کے سامنے متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے آہوازاری کرتا ہے، اپنے عمل کو بناتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، روزہ تو رمضان کا خاص عمل ہے، تلاوت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور اپنے مال کو غریبوں پر، بیواؤں پر، رشتہ داروں پر، محتاجوں پر لگانا ہے جو اللہ نے دیا۔ رمضان میں خیر کو لینا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے ہماری طرف۔ جو اللہ کی رحمت کا استقبال کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کو اس دوسرے عشرے میں
اپنی مغفرت متوجہ کرتے ہیں اس کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو، بندے کی کمی بیشی کو، بندے کے اندر جو کمیاں ہیں، اور بندے کو بھی بعض وقت پتہ نہیں چلتا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، بڑے موحد تھے. ان کا انتقال ہو گیا. خواب میں ایک بزرگ نے دیکھا حضرت بایزید اللہ کے دربار میں پیش ہوئے. اللہ نے پوچھا بایزید ہمارے دربار میں کیا لائے ہو؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ توحید لے کر آیا ہوں، تیرے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں کیا. حاجت روا، مشکل کشا، خیر اور شر کا مالک، دینا اور لینا، اچھائی اور برائی سب تیری طرف سے، سب کا مالک تو ہی ہے. اے اللہ اس یقین کو میں اپنے اندر جمائے ہوئے آیا ہوں، تیرے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں کیا. لا الہ الا اللہ. لا الہ کے معنی ہر چیز کی نفی کرنا. کوئی نہیں ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، حتیٰ کہ آگ میں جلانے کی بھی طاقت نہیں ہے. اگر جلانے کی طاقت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کے خاک ہو جاتے. آگ بھی جلاتی ہے اللہ کے حکم سے، پانی ڈبوتا ہے اللہ کے حکم سے. اگر پانی میں ڈبونے کی طاقت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ڈبو دینا چاہیے تھا. باہر نکل گئے، اور جن کو ڈبونا تھا اللہ نے ڈبویا. اے اللہ لا الہ، کوئی نہیں ہے الہ، سر جھکائے جانے کے قابل، ماتھا ٹیکنے کے قابل تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے. الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ تیرے دربار میں توحید لے کر آیا ہوں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، کوئی نہیں کام آئے گا. وہ دل کام آئے گا جو ہر غیر سے پاک ہو، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا تیرے دربار میں توحید لے کر آیا ہوں. اللہ نے فرمایا انسیت لیلۃ اللبن، بایزید کیا تم نے دودھ والی رات کو بھلا دیا؟ حضرت بایزید بستامی حیرت میں پڑ گئے. ایک مرتبہ انہوں نے دودھ نوش فرمایا تھا، زبان سے نکل گیا کہ دودھ پیا اس لیے پیٹ میں درد آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ دودھ سے پیٹ میں درد آتا ہے یہ ہمارے لانے سے آتا ہے. ہم جیسوں کے لیے ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم بول لیتے ہیں، لیکن اللہ والے تو اللہ نے جب فرمایا تو حضرت بایزید بستامی سجدے میں گر گئے. اے اللہ تیرے رحم و کرم کے بغیر میں جنت میں جا نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے. اللہ کے نبی اپنے حساب کے بارے میں قیامت کے اللہ کے سامنے عرض کریں اے اللہ میرا حساب آسان کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آسان حساب کا معنی کیا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اعمال کو اللہ دیکھیں اور کہیں کہ جاؤ جنت میں، کوئی اس پر ذرا خطا نہ کرے اللہ تعالیٰ، بندہ کہے جاؤ۔ اگر اللہ نے بندے کے اعمال پر کیوں کا سوال کر دیا، یہ عمل تم نے کیوں کیا، تو فرمایا یہ تو مشکل ہو جائے گا، پھر تو بندہ پار ہو ہی نہیں سکتا۔ یا عائشہ من نوقش فی الحساب فقد ہلک، عائشہ جس کی حساب میں اللہ پوچھ گچھ کر لے، نقش کہتے ہیں کہ کیوں کا سوال ہو جائے، جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، ہم نے نماز پڑھی لیکن ایسی نماز کیوں، خالص اللہ کے لیے۔ ہمارے دماغ میں اور ہمارے سوچ میں، ہماری فکروں میں کتنی پاکیزگی ہو، اگر اللہ کی طرف سے کیوں کا سوال ہو گیا تو میرے دوستوں خدا کی قسم ہم میں سے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا آسان حساب کر دے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو غیر ایمانی چیزوں سے خلط ملط نہیں کیا۔ اسباب کی لائن ہم نے جو اختیار کی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی ضرورت آتی ہے تو کسی چیز کے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اپنے اسباب کی لائن میں جاتے ہیں، انکار نہیں ہے۔ لیکن جس نے اللہ کو اپنا سب کچھ مانا ہے، اپنے ہر مشکل کے لیے حل اللہ کو مانا، اور اللہ ہی کفیل ہے، اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی قاضی الحاجات ہے، تو پھر یہ چیزیں، یہ خلط ملط ہے ہمارے ایمان کے اندر، یہ غیر ایمانی چیزیں ہیں۔ اللہ ہی اپنے ایمان کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ورنہ ہم بھی اپنے ایمان کی صحیح حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایمان میں ریا بھی ہے، ہمارے ایمان میں دوسرے سے اعانت بھی ہے، دوسرے سے مدد لینا۔ اللہ ہی ہمارے مددگار ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو واقعات میں ان کے لکھا ہے کہ نابینا ہو گئے، بچہ نابینا ہو گیا، تو ان کی والدہ ماجدہ جو اللہ کو پہچانی تھیں، ان سے اور کوئی چیز منقول نہیں ہے، انہوں نے مصلی بچھایا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ ملے گی آنکھ تو اسی در سے ملے گی، اگر نہیں ملے گی تو یہاں سے نہیں ملے گی تو کہیں سے نہیں ملے گی۔ ہم اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے ہم مختلف وسائل کی طرف جاتے ہیں، ورنہ اصل ہمارے لیے وسیلہ اللہ کی ذات ہے۔ اس ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا۔ یہ رمضان میں جو خصوصیت کے ساتھ روزے دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
لعلکم تتقون بتا کر فرما کر اللہ نے سمجھایا کہ روزے جو تم کو دے رہے ہیں یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے دے رہے ہیں۔ اے روزے داروں آنکھ کھولو، روزے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ بھوکے کیوں ہو؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھاتے نہیں، پیتے نہیں، یہ قطرہ پیٹ میں جائے گوارا نہیں، بند کمرہ ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کچھ کھا لو پی لو، باہر نکل جاؤ اور بتاؤ کہ میں روزہ دار ہوں، نہیں کرتے۔ کیوں کہ ہمارا ڈر، جب تم ہم کو پہچانتے ہو تو یہی ڈر تم اپنے اندر رکھو، رمضان جائے بھی تو تمہارے اندر تقویٰ ہو، تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ روزے ہی میں نہیں، زندگی کے مختلف مرحلے ہیں، مختلف کام ہیں۔ تم تاجر ہو، گاہک آئے تو گاہک کو جیسے دینا ہے ویسے دو، ورنہ اس کو اونچ نیچ کر دو گے، وہ نہ دیکھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دروازہ بند ہے گھر کا۔ بیٹی کہہ رہی ہے امی جان امیر المومنین نے منع کیا ہے، دھوکے سے دودھ میں پانی ملانا دھوکا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے جواب دیا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ اللہ رمضان میں دینا چاہتے ہیں۔ رمضان جائے لیکن تقویٰ رہے، اور رمضان میں بھی جو تقویٰ ہمارا روزوں میں ملتا ہے وہ تقویٰ ہمارا ہر کام میں ملے۔ ملازمت کر رہے ہیں یا تجارت کر رہے ہیں یا گھریلو زندگی میں ہیں، لیکن اللہ کا ڈر رہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل بیابان میں گئے اپنے کام ساتھیوں کے ساتھ، وہاں دیکھا ایک چرواہا ہے بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تو انہوں نے چرواہے سے کہا چرواہے ایک بکری دے دے، ہم تجھے اس کا معاوضہ بھی دے دیں گے اور ہم ذبح کریں گے اور پکائیں گے تو ہماری دعوت میں تجھے بھی شریک کریں گے۔ اس نے کہا دعوت میں شریک ہونے کا سوال تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرا روزہ ہے آج، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ دیکھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آتا ہے بھیڑیا جنگل سے کسی بکری کو اچک لے جاتا ہے، تو تو کیا کہتا ہے جب جاتا ہے اپنے مالک کے پاس، کہتا ہے ایک بکری کو بھیڑیے نے اچک لیا، آج بھی کہہ دینا اور اب معاوضہ بھی دیتے ہیں، رکھ لینا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مالک کو تو کہہ دوں گا، لیکن آسمان کی طرف منہ کر کے اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ جنگل بیابان میں جہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو، لیکن ایک چرواہا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر گیا، اللہ کدھر گیا۔ گھر آنے تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَأَيْنَ اللَّهُ کہتے رہے۔ تو رمضان جو آیا ہے نا، یہ رمضان ہم کو یہ تقویٰ دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ تقویٰ اگر ہماری زندگی کا جز بن گیا، ہمارے زندگی میں اتر گیا، ہمارے روزے نورانی بن جائیں گے۔ اللہ نے روزوں کا اثر کیا بتایا؟ تقویٰ بتایا۔ ایک آدمی ہے دوا کھاتا ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ سر کا
درد دور ہو جائے، درد کی دوا ہے، یا پیٹ کے درد کی دوا ہے تو پیٹ کا درد دور ہو جائے۔ رمضان کا اثر یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب ٹٹولے ہم، رمضان کا 1/3 گزر گیا، ہمارے اندر تقوی کتنا آیا؟ اللہ کا ڈر ہمارے میں کتنا آیا؟ روزے ہی کس بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے سارے مسئلوں میں ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں؟ اپنے گھریلو زندگی میں، اپنے بیوی بچوں کے حق کے بارے میں، میرا حق میری بیوی کا کچھ کتنا ہے مجھ پر، میرے بچوں کا حق مجھ پر کتنا ہے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حق کے ساتھ چلوں گا یا ناحق بن کے چلوں گا؟ دونوں گزر جائے گا، دونوں چل جائیں گے، لیکن کل قیامت میں خداوند قدوس اب حق کے بارے میں سوال کریں گے۔ ہم نے دنیا میں بھیجا تھا، تم نے کیا ادا کیا؟ اسی طرح تاجر ہے، اپنے گاہک کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ملازم ہے، اپنے ملازمت میں کیا معاملہ کیا؟ ایک پڑوس ہے، اپنے پڑوس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کسی ساتھی کی غیبت تو نہیں کی؟ غیبت کرتے ہیں تو اس کو کیا پتا چلتا؟ کوئی کیا جانے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ ہمیں تقویٰ دینے کے لیے آیا ہے، لعلکم تتقون۔ یہ روزے تم کو کیوں دے جا رہے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، 1/3 رمضان گزر گیا، 1/3، اب 2 حصے باقی۔ اب جتنی کمی بیشی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینے عشرہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تیری رحمت مجھ پر برسی تھی، میں نے صحیح اس کا استقبال نہیں کیا، ورنہ تقویٰ میری زندگی میں آ گیا ہوتا۔ اللہ کے سامنے توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ اب معافی مانگنے کے معنی کیا ہیں؟ گناہ پر معافی مانگنا صدق دل سے، یعنی جس ماحول میں رہ کر گناہ کر رہا ہے، جس گناہ میں ہے اس گناہ کو چھوڑنا، اس گناہ کو چھوڑ کر اور اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ یہ گناہ اب نہیں کروں گا میں۔ اس کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ نصوح کرو، پھر گناہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہی نہ ہو، پکا۔ اب مغفرت کا عشرہ ہے یہ، اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ آپ گناہ نہیں کریں گے، تو بچا لے۔ تو پھر اللہ رب العزت بڑے معاف کرنے والے ہیں، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے پر رحم کرنا بندوں کے سلسلے میں لازم کر لیا ہے، لیکن اللہ کے رحم و کرم کو لینے والا بھی ہو۔ جب اللہ کا رحم و کرم متوجہ ہوگا تو آخری جو عشرہ ہے، کا عشرہ ہے اتقم من النار، جہنم سے خلاصی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے جانے سے پہلے جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیں گے۔ یہ تقویٰ جو رمضان دینے کے لیے آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس کے لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھوں پیر جو خلاف ورزیوں میں چلتے ہیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بنا دے، درست کر دے۔ اس کے لیے اچھے ماحول میں
अच्छे माहौल में निकले और अच्छे माहौल में रहेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मजबूरन चाहे आदमी सोचे कि न सोचे, आदमी को अब उस अच्छे माहौल की वजह से अच्छा ही करना पड़ता है। मस्जिद में रहेगा तो मस्जिद के माहौल में मस्जिद वाले अमल इसके सामने आएंगे, कुरान की तिलावत का शौक़ पैदा होगा, नमाज का शौक़ पैदा होगा और तालीम के हलकों में बैठेंगे, दीन की बातें सुनेंगे। इसलिए कहते हैं अल्लाह के रास्ते में रमज़ान में चलो, खुदा के रास्ते में निकलेंगे ना तो बिल्कुल खालिस माहौल मिलेगा, अल्लाह के रास्ते में रहेंगे और अल्लाह की दीन की बातें सुनते रहेंगे और अल्लाह ताला से दुआओं का एहतिमाम करेंगे और रातों में उठकर अल्लाह से मांगेंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे माहौल के अंदर हमारा वक्त गुजरेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज से दूसरा अशरा शुरू हुआ, मग़फ़िरत का अशरा, अल्लाह से तौबा करने का अशरा। इसलिए आज के दिन से अल्लाह के रास्ते में जाने की सारे साथी नियत करें। बोलो भाई कौन कौन निकलेंगे, जल्दी बोलो, टाइम होगा, अब दुआ कर लेंगे। आइए खुतबा पढ़ेंगे, बोलो कौन कौन निकलेंगे। हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह। कल वेंकटगिरी में थे, वेंकटगिरी में 2 जमातें बन गई, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला। वेंकटगिरी से ज़्यादा रायपुर में समझदार लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पुराना इलाका है, आप हजरात के पास अच्छे हजरात तशरीफ लाए हैं। बोलो कौन कौन निकलेंगे, लिखो लिख जाओ, सुभान अल्लाह। और बोलो, जल्दी जल्दी बोल दो।